انٹرنیٹ کی ایجاد نے جب دنیا بھر کے معاشرتی ڈھانچے کو ایک نئی سمت دی ہے، وہیں پر فاصلاتی تعلیم کے فروغ میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں فاصلاتی تعلیم کہاں تک کامیاب ہے؟ آیا ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکے ہیں یا نہیں؟ موجودہ گورنمنٹ نے جو فاصلاتی تعلیم کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوگا؟ اس سلسلے میں جب ہم نے نامور کالم نگار ماہر تعلیم پروفیسر نعیم مسعود صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس پر یوں روشنی ڈالی۔ دوستو، آج میرے سامنے 3 کوشچن ہیں اور یہ کوشچن ایک یوٹیوب چینل والوں کی طرف سے ہیں۔ اور کوشچن نمبر 1 کہ حکومت نے آن لائن پڑھانے کا جو کہا، کیا اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوئے؟ یعنی کرونا کنڈیشن میں جو ہماری ریگولر ایجوکیشن فاصلاتی تعلیم بن گئی تھی، کیا اس میں ہمارا تعلیمی سسٹم، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سیٹسفائیڈ تھے؟ پہلا کوشچن جس کا ہم مختصر سا جواب ڈھونڈیں گے۔ نمبر 2، کیا ہمارے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ فاصلاتی تعلیم ڈسٹنٹ لرننگ کو پسند کرتے ہیں؟ وہ ہمارے مزاج، ہمارے کلچر اور ہماری ضروریات سے کچھ مطابقت ہے اس کی؟ اور تیسرا اور آخری کوشچن جو اٹھایا گیا، جس کی میں کوشش کروں گا جواب دوں، وہ یہ تھا کہ کیا ہمیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا بہتری ہے؟ میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں اس کے چیدہ پہلوؤں پہ روشنی ڈال سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوشچن نمبر 2 پہ آ جائیں۔ ہمارا مزاج، ہمارا کلچر، ہمارے مطلوبہ نتائج جو ہمارے اہداف ہیں وہ فاصلاتی تعلیم سے بالکل مکمل ہوتے ہیں۔ اب فاصلاتی تعلیم ایک وہ تھی جو آج سے کچھ برس پہلے تھی۔ پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم کا استعارہ تھا، علامت تھا، سمبل تھی۔ اور یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ہے، جس کے مختلف ریجنل اور ضلعی کیمپسز ہیں پاکستان بھر میں، کشمیر سے لے کے گوادر تک اور اسکردو سے لے کے کراچی تک، اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جتنے پوری فارمل پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہیں۔ اب تعلم اور تعلیم پہ غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی پڑھنے کی خواہش کتنی ہے، اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ اور اس کے علاوہ جو ٹیچر کا انٹرسٹ ہے اور جو ادارے کی پالیسی ہوتی ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو پھر یہ تو جنگی حالات تھے جس کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا پہلے، وہ فاصلاتی تعلیم، وہ بھٹو صاحب یہ لے کے آئے یورپ سے باہر پہلی دفعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آئی۔ یہ بھٹو کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ یعنی یورپ کے باہر اگر کوئی فاصلاتی تعلیم کا یونٹ آیا تو وہ پاکستان نے انٹروڈیوس کروایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایشیا میں پہلی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کے بعد ماڈرن دور میں ورچوئل یونیورسٹی کا ماڈل آیا، جس میں اکوپمنٹس بہت اچھے آ گئے، جس میں ریسرچ بڑی اچھی آ گئی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ موازنہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جب میں نے بات کی تو مجھے میرے بہت اچھے دوستوں نے گائیڈ کیا، سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی وی پہ بھی، اور اخباری کالموں کے حوالے سے بھی ریسپانس آیا کہ نہیں، جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کا انفراسٹرکچر بہتر ہے۔ لیکن میں ایک عرض کروں کہ جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس سے کئی گنا زیادہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں وہی لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS بہت اچھا ہے، ان کا اپنا ٹی وی کا سسٹم بہت اچھا ہے، بلکہ پی ٹی وی کی وہ مدد کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ورچوئل میں لیکچر بنے ہوئے ہیں، سارا کچھ بنا ہوا ہے، لیکن صرف لیکچر ڈیلیور کر دینا، آن لائن ایجوکیشن دے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ جائزے کا انتظام کیسا ہے، کانٹینٹس کیسا ہے، سلیبس کیسا ہے، کنٹریبیوشن کیسی ہے، اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ کیسا ہے، جو آپ پڑھا رہے ہیں
اس کی اپلیکیشن کیسی ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال اس گلوبل ولیج میں اب میٹر کرتی ہیں. لیکن میٹر تو یہ بھی کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا ان پڑھ اور پڑھے برابر ہو سکتے ہیں. قرآن کا یہ کوشچن ہے، کیا عالم اور جاہل جو ہیں وہ ان کا کوئی آپس میں مقابلہ ہے؟ کیا ایک جیسے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، نیور ایور. تو آپ دیکھیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیل میں پرووائڈ کرتی ہے تعلیم. اگر کوئی تعلیم لینے والا ہو وہ ان پہاڑوں پہ، ان ریگستانوں میں تعلیم پرووائڈ کرتی ہے جہاں کوئی پڑھنے والا ہو. آپ کام کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. سو یہ کہنا مطابقت، تو وہ تو میں کہتا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اپنے تئیں ایک اسپیسیفک ایٹماسفیئر میں، ایک پرٹیکولر ایکو سسٹم میں اس کی اہمیت کو، پھر ورچوئل کی اہمیت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ یہ میں ورچوئل کو بھی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو بھی بہرے بے قرار سمجھوں گا. وہ اب آپ پیاسے کی مرضی ہے کہ وہ چلو بھر لینا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں سے سراب ہونا چاہتا ہے، اور وہ اس نالج میں کتنا ڈوبنا، کتنا ریسرچ کرنا، کتنا تیرنا چاہتا ہے. میرے نزدیک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک بہت بڑا علم کا دریا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا پیاسا ہے، اور یہی ورچوئل یونیورسٹی کی جتتے ہیں کہ کون کتنا چاہتا ہے. باقی رہی بات آن لائن، ہم نے اس کرونا قیامت میں کتنا استفادہ کیا، تو اس میں ہم نہیں کر سکے. اس لیے نہیں کر سکے کہ کئی جگہ بچوں کو نیٹ بڑا مہنگا پڑتا تھا، کئی جگہ ٹیچرز کو بڑی بڑی یونیورسٹیز کو پڑھانا نہیں آیا، وہ ویسے ہی وقت چلاتے رہے، ٹالتے رہے. پبلک سیکٹر میں کئی لوگوں نے تو بالکل ہی پرفارم نہیں کیا. نئی یونیورسٹیز کے پاس وہ کچھ کوئی واٹس ایپ پہ پڑھا رہا ہے، کوئی اسکائپ پہ پڑھا رہا ہے، تو ہمیں بڑی دیر کے بعد ہوش آئی. بلکہ ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنے ایک ٹاک شو میں ریکویسٹ کی وزیر اعظم پاکستان سے، اور بالخصوص میں نے ریکویسٹ کی شفقت محمود سے، وزیر تعلیم جو ہیں مرکز میں. میں نے انہیں کہا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، پھر وہ ہے بھی کمپیوٹر سائنسز کے آدمی، ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کروائیں. ابھی کل میں ایک پی ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، پھر ضیاء القیوم سے خود بھی میں نے رابطہ کیا. تو تھینکس آلمائٹی اللہ کے، واقعتاً ہم نے جو دعا کی ہماری اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئی. محترم وزیر اعظم نے بلایا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، شفقت محمود بھی تھے اور بھی ہائی آفیشیلز تھے، پھر علیحدہ جو 9 لوگ تھے ان میں چائے پہ بھی جن کو بلایا گیا وزیر اعظم، اس میں بھی ڈاکٹر ضیاء القیوم تھے. ڈاکٹر ضیاء القیوم ٹی وی کا سسٹم، اپنے ایکسپرٹس، اپنے کنٹینٹس، پھر اپنا وہ جو اس سرکار کا آئیڈیا ہے کہ ایک سلیبس، وہ سارا کچھ انہیں دے رہے ہیں. اور اللہ کرے ہم ورچوئل یونیورسٹی سے بھی فائدہ اٹھائیں. ان دنوں میں کرونا قیامت میں جو ہوا وہ یہ ہے کہ حالات جنگ میں تھے. دیکھیں گورنمنٹ سے ایک غلطی تو ہوئی کہ پالیسی نہیں بنا سکے. ہمیں یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم سمر ویکیشن پہ ہیں یا ہمیں آن لائن پڑھنا ہے. تو یہ سارا مکسچر چلتا رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جنگ بھی ہو، آپ کو جنگ ہارتا ہے یا کوئی جنگ جیتتا، میں عام جنگ کنونشنل وار کی بات کر رہا ہوں، تو ایک پالیسی ہوتی ہے. ہم پالیسی ضرور ہوتی ہے، وہ جنگی حالات میں امپلیمنٹیشن یونیفارمٹی اس طرح نہیں ہو سکتی. تو اس دفعہ ہم شروع میں اب بھی کسی حد تک ناکام اس طرح ہوئے کہ ہماری پالیسی کوئی نہیں تھی. کسی کے ہاں سمر ویکیشنز تھی، کوئی کلاسز لے رہا تھا. ایک یونیورسٹی سے ایسے بھی ہوا کہ اس کی فیمیل یونیورسٹی تھی، اس کی وائس چانسلر جو ہے وہ کام لینا چاہ رہی تھی. وہ چاہ رہی تھی کہ ظاہر لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، پروفیسرز کو کام کرنا چاہیے. اور ایک بات میں بتا دوں، جو ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ ورچوئل یونیورسٹی کا، وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہو یا وہ کسی بھی یونیورسٹی کا ہو، قائد اعظم یونیورسٹی کا ہو یا وہ جامعہ کراچی کا ہو، حالت جنگ میں بھی ایم فل والا یا پی ایچ ڈی والا یا جو ریسرچر ہے اس کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ریسرچر از ریسرچر. ہمارا فوکس ہے گریجویشن والوں پہ، ہمارا فوکس ہے ایم اے ایم ایس سی والوں پہ، ہمارا فوکس ہے بی ایس پروگرامز پہ، ہمارا فوکس ہے بات کرنے کی وجہ جو ہے، جو پس منظر ہے وہ ہے کالج اسٹوڈنٹس، ایف ایس سی ایف اے والوں نے کیا کیا اور اسکول سسٹم میں کیا کیا.
تو اس میں پہلی بات ہے کہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وہ استفادہ نہیں کر سکے. جس طرح اس کی قیادت بدلی تھی، جدید قیادت تھی، بڑا اس میں ٹیلنٹ تھا. میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، صرف قیادت کی بھی نہیں بات کر رہا. تو آج کی یونیورسٹی یا آج سے 2-3 سال پہلے کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بڑا فرق ہے. ورچوئل شروع سے اچھی آئی تھی، تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اس سے استفادہ کرتے. ابھی ہمیں اس میں یونیفارمٹی لانے کی ضرورت تھی. آدھا تیتر آدھا بٹیر کنفیوز سسٹم چلتا رہا ہے. مرکز کی کچھ پالیسی تھی، صوبوں کی کچھ پالیسی تھی ایسی جیسے لاک ڈاؤن کی کہیں اچھی پالیسی تھی، کہیں نرم پالیسی تھی. تو اس سے ایجوکیشن سیکٹر بہت ڈسٹرب ہوا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے شفقت محمود صاحب کی موجودگی میں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء القیوم کو جو بطور ایکسپرٹ بلایا گیا، ابھی اگلے 1-2 ہفتوں میں اگر یہ کام کر کے بھول نہ گئے، اگر یہ جو بیڑا اٹھایا ہے سیکٹری ہائر ایجوکیشن فیڈرل نے یا سیکٹری جو ہیں فیڈرل ایجوکیشن کے اور منسٹر صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اگر وہ اسے کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ساتھ لیتے ہیں ضیاء القیوم کا، پھر میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک کامیاب وائس چانسلر کے 14 نکات طنز کے طور پہ لکھے. وہ نکات تھے جو وائس چانسلر بظاہر کامیاب ہیں اور وہ اپنی کامیابی کے لیے 2 نمبریاں کرتے ہیں، وہ زیادہ نہیں ہیں. وہ وائس چانسلر زیادہ سے زیادہ 5 ہوں گے یا 6 ہوں گے پورے پاکستان میں. میرا وہ جو کامیاب وائس چانسلر، کامیاب کو میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا، تو وہ 5-6 لوگ میرے ذہن میں تھے. ان کے کریکٹرسٹک سیلینٹ فیچر میں نے لکھے اور میرے کچھ دوست اس پہ ناراض بھی ہوئے. کسی نے کوئی نکات کسی پہ فٹ کیا، کسی نے نہ، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ماتھے کا جھومر ہے ہمارے وائس چانسلر. ہماری حکومت کو چاہیے کہ انہیں عزت دیں اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے تعلیم دیں، صرف پروٹوکول نہ لیں. میں جاتے جاتے ایک عرض کروں، میں اس عامر جرنیل کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا، اس جج کا بھی تذکرہ نہیں کروں گا، اور اس وائس چانسلر کے کینڈیڈیٹ کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا. لیکن اس کا راوی بہت بڑا ایک ہمارے صف اول کے صحافی ہیں، وہ چشمدید گواہ ہیں اس کے. وہ گئے، کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا تو بات سامنے آئی اس دور کے صدر محترم کے کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کو وائس چانسلر لگانا ہے. انہوں نے کہا او نو سوری، وائس چانسلر تو بہت پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، ہم اسے وائس چانسلر نہیں لگائیں گے، اسے اعلیٰ عدلیہ کا ایک بہت اچھا عہدہ دیتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کو وائس چانسلر نہیں لگایا گیا اور اس کو ایک اعلیٰ عہدہ ضرور دیا گیا. یعنی جاتے جاتے یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وائس چانسلر کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وائس چانسلر کو ملکی ترقی چاہیے، انڈسٹریل کنیکشن چاہیے ایجوکیشن کا، اور بناؤ چاہیے، یا ذاتی وہ جو ہے پھوں پھاں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.